بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، میں حافظ مامور انور اور آپ ہمیں سن رہے ہیں ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل مامور انور آفیشیل سے۔ اگر آپ نئے ہیں ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ آج اس نشست میں ہم بات کرنے والے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کو کسی مولا صاحب نے داڑھی نہ رکھنے کی اجازت دے دی۔ مگر کیسے؟ داڑھی رکھنا یہ واجب حکم ہے اور اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی داڑھی نہ رکھنے والا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے 24 گھنٹے اس کے نام اعمال میں گناہیں لکھی جا سکتی ہیں، مگر مولانا نے اس کو نہ رکھنے کی، داڑھی نہ رکھنے کی اجازت دے دی۔ شرعی طور پر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا غیبتیں کرتا ہے یا گالم گلوچ، تو وہ 24 گھنٹے تو اس میں ملوث نہیں ہو سکتا، مگر داڑھی نہ رکھنے والا یہ ایسا گناہ ہے جو ظاہری طور پر ہر شخص جانتا ہے کہ یہ اس گناہ کے اندر مرتکب ہے، تو وہ گناہ جو دکھائی دے اس کو شرعی روح سے فاسق کہتے ہیں، اس کے کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ تو داڑھی رکھنا یہ وجوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دے دیا ہے کہ آپ لوگ اپنی داڑھیاں بڑھائیں۔ داڑھی کو منڈانا یعنی بالکل ہی صاف کرنا یا کاٹنا، ایک مشت سے کم کاٹنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوال اس بات پر آتا ہے کہ مولانا نے کس طرح کسی شخص کو، اپنے مرید کو، اپنے مقتدی کو داڑھی نہ رکھنے کی اجازت دے دی۔ تو ہم بات کرنے والے ہیں اس نشست میں اس موضوع پر۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا، کچھ وہ لوگ ہیں جو اعتراف کرتے ہیں بِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کا، یعنی ان کے اندر کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ مانتے ہیں بھئی یہ ہماری اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے یہ سرزد ہو رہا ہے، وہ گناہ کو حلال سمجھ کر نہیں کرتے۔ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، لیکن گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نیک اعمال بھی ہوتے ہیں، وہ نماز، روزے، صدقہ و خیرات کے بھی پابند ہوتے ہیں، وہ عبادات میں تہجد، نوافل بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، گناہوں کے ساتھ ساتھ وہ نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، کھوی امید ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ سامعین گرامی، ٹھیک اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کی مجلس میں ان کا کوئی مرید آ کے کہنے لگا کہ میں تمام عبادات تو کرتا رہتا ہوں، یعنی رزق حلال کماتا ہوں، اسی طریقے پر میں جھوٹ سے، غیبت سے بھی بچتا رہتا ہوں، نمازیں بھی 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، نوافل، تلاوت، صدقہ و خیرات، سب یہ نیک اعمال میرے اندر ہیں، مگر ایک کمزوری بھی ہے، کس طرح میں اس سے بچ جاؤں؟ وہ کمزوری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اپنے کمزوری کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھ سکتا، جبکہ شریعت میں داڑھی کا حکم یہ ہے کہ داڑھی ایک مشت تک رکھنا چاہیے، اس سے کم پر کاٹنا یا بالکل ہی منڈانا یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ بڑا گناہ، وہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ کمی کوتاہی میرے اندر ہے۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اصلاح کس طرح فرمایا اس سے کہ آپ داڑھی نہ رکھ لیں، مگر ایک کام کر لیں، داڑھی نہ رکھنے کے عمل کو گناہ کا عمل سمجھ کر روزانہ اس سے توبہ کر لیں۔ روزانہ بستر پر جانے سے پہلے اللہ کے ہاں گڑ گڑائیں، اے اللہ یہ واجب حکم ہے، شرعی حکم ہے، مگر میں اپنی کمی کوتاہی کمزوری کی وجہ سے اس حکم کو چھوڑ رہا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، یعنی نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے، اور آئندہ داڑھی رکھنے کی نیت کر لے۔ توبہ بھی اسی کو کہتے ہیں نا کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر پچھلی پر ندامت و شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اگرچہ روزانہ توبہ کر کے روزانہ آپ توبہ توڑ بھی دیں
مگر توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو مولوی صاحب نے اس کو بتایا کہ آپ اگر اپنی کمزوری کی وجہ سے صوم و صلات کے پابند ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، داڑھی نہ رکھتے ہیں، تو سونے سے پہلے اس بارے میں ضرور سوچیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کا میں مرتکب ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص روزانہ ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، اپنے تمام دن کے جو عمل ان سے صادر ہوئے ہیں، جو خطا کے عمل ہیں، خرابی ہیں، ان کے بارے میں سوچ فکر کرے اور اللہ سے توبہ مانگے، تو اگر 1 مہینے تک اگر کوئی کسی کام کو برا کہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں اس کام کی برائی آ ہی جائے گی۔ 1 مہینے سے 2 مہینے 3 مہینے تک اگر روزانہ، تو ہم اس سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر کہ یہ کام ہے گناہ کا عمل جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہوں، تو کیوں نہ میں اس گناہ کو ترک ہی کر دوں؟ جب میں مان بھی رہا ہوں یہ گناہ کا عمل ہے تو میں اس کو، تو اس شخص کے لیے اس گناہ سے اس کو ترک کرنا، چھوڑنا اس کے لیے آسان رہے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح ہمارا حالت، اگر کوئی شخص نماز کا پابند ہے، وہ زنا کا عادی ہے، وہ شراب پیتا ہے یا وہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ روزانہ جھوٹ کی برائی کو اپنے سامنے رکھ کر، یا اللہ میں جھوٹ سے نہیں بچ رہا ہوں، یہ میری اپنی کمزوری ہے، میں توبہ کرتا ہوں جھوٹ سے، شراب سے توبہ کرتا ہوں، اور زنا سے، گناہ سے، گانا بجانا اس کو حلال نہ سمجھے، ان کو حرام سمجھے، اپنی کمزوری سمجھے، اور روزانہ توبہ کی نیت کر کے سونے سے پہلے اللہ کے ہاں توبہ کر لے۔ تو ایسا کرنے سے ہم اپنے زندگی کے تمام جو گناہ ہیں، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں، ان سے بچ سکتے ہیں، اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ گناہ کی مثال اس آگ کی سی ہے، اگر کوئی بڑا آگ جل جائے تو ہم اس سے بچتے ہیں کہ یہ جلائے گی ہم کو، ہر چیز اس کو راکھ کر دے گی۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹا سا کوئلہ بھی چمکتا ہوا ہو، دکھنے میں کتنا ہی مزین خوبصورت ہو، لیکن کوئی بھی عقل مند شخص اس کو لے کے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھے گا، اس کو لے کے اپنے الماری میں اپنے قیمتی کپڑوں پر رکھ نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چھوٹا سا بھی انگارہ آپ کے کپڑوں کو خراب کر دیتی ہے۔ تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ابھی ہم اس سبق سے یہ خلاصہ لے لیں کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی خمی خطائیاں، جو بھی گناہ ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم نیک اعمال بھی زیادہ سے زیادہ کرنے والے بن جائیں، اور تمام خطائیوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے ہر روز اللہ سے معافی مانگیں، اور ہر روز توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کی نیت فرما لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر 100 سال کوئی شخص گناہ پہ گناہ کرتا رہے، 5 منٹ 2 منٹ اللہ کے ہاں گڑ گڑائے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسی 5 2 منٹ 10 منٹ کی وجہ سے 100 سال کے گناہ بھی وہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ سے توبہ و استغفار فرما رہے ہیں، تاکہ امت بھی اللہ سے اپنے خطاؤں کی، گناہوں کی بخشش مانگے۔ تو ہمارے اندر جتنے بھی کمی کوتاہیاں ہیں ان کو گنوا کر، لکھ کر، بھئی یہ چیزیں جو میرے اندر عادتیں ہیں، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، گالم گلوچ، رزق حلال، حرام کاروباری جو بھی، تو ان تمام عادات سے ہم توبہ کر کے سو جائیں، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔